اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ۔ سورہ حامیم السجدہ آیات 45 سے 48۔ سابق آیات میں یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہی الزامات لگائے گئے جو ان سے پہلے انبیاء پر بھی لگائے گئے تھے، اور اگر ہم قرآن مجید کو اجمی میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتوں کو واضح کیوں نہیں کیا گیا۔ قرآن اجمی اور جس پہ نازل ہو رہا ہو وہ عربی ہو، قرآن اجمی ہو اور جن کے لیے نازل ہو رہا ہو وہ اجمی ہوں۔ کہہ دیجیے آپ کہ یہ تو ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں۔ اب ایک تاریخی حوالہ بھی پیش کیا جا رہا ہے اور ایک اعتراض کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب۔ یاد رہے کہ قرآن مجید بارہا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرمائی جس کا نام ہمیں قرآن مجید میں تورات بیان کیا گیا۔ اب اہل ایمان پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی۔ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ تھا، جب اسلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، تو پھر بھلا نئی کتاب قرآن مجید کی کیا ضرورت تھی؟ اس اعتراض کا جواب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ صاحب تدبر قرآن نے بھی اس آیت مبارکہ کی شرح میں یہ بیان کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تورات کے نزول کے وقت وہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو قرآن مجید کے نزول کے وقت کیا گیا، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے، یہودیوں نے اس کتاب کو یکسر بدل کے رکھ دیا تھا اور یہ آگے چل کر اختلاف اتنا پھیلا، مختلف صحیفوں میں عبارتیں ہی بدل کے رکھ دی گئیں، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَيَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب ان کے پاس ایک تورات نہ رہی، بہت سی توراتیں ہو گئیں، ان میں اختلافات بھی شدید ہو گئے۔ قرآن نے بھی کہا فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس انہوں نے اختلاف کیا اس تورات میں۔ اگر اختلاف تعویل کا ہو، اگر اختلاف رائے کا ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے اصل کتاب کی جانب رجوع کر کے، لیکن جب اصل ہی نہ رہے، ہر فرقے کے پاس اپنی اپنی اصل ہو جو دوسرے سے متضاد ہو، تو پھر رجوع کس کی طرف کیا جائے؟ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان پر متعدد بار ایسی آفتیں آئیں کہ پوری تورات ہی ناپید ہو گئی۔ بعد میں جن لوگوں نے اسے مرتب کیا محض اپنی یادداشت سے مرتب کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی وقت میں بہت سی توراتیں بھی ہو گئیں۔ اور ان کے مختلف ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں کے اہل علم لوگ تورات کی بہت سی عبارتوں کو چھپائے رکھتے تھے، صیغہ راز میں رکھتے تھے تاکہ عوام کو ان کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس اصل کتاب ہی نہ رہی۔ الحمدللہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، آج بھی دنیا کے ہر خطے میں
عربی زبان میں ہی قرآن مجید موجود ہے، لیکن جس زبان میں تورات کو نازل کیا گیا تھا، تورات کا اس زبان میں ملنا ہی ناممکن ہو گیا ہے، اور اب جو آپ کو مختلف زبانوں میں بائبل ملتی ہے ان میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں، اور آج جو اکثر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ وجہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں بائبل میں اس کا جواب نہ ملا، لیکن انہی باتوں کا جواب قرآن مجید نے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ تو بہرکیف فاختلف فیہ، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی وہ بات سبقت نہ کر گئی ہوتی، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لفی شک منہ مریب، الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کے مختلف فرقوں میں انتہائی شدت کا اختلاف ہے، اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اصل کتاب موجود ہی نہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے منہ سے مراد قرآن مجید لیا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی ان یہودیوں کی باتوں کی وجہ سے، جو یہ لوگ قرآن مجید پر اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں، انتہائی شک میں مبتلا ہیں۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، پس وہ اپنے لیے ہی کرے گا، ومن اساء، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اسی کے ذمے ہوگا، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بظلام، ذرہ بھی ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، الیہ، اسی اللہ کی طرف، یرد، لوٹتا ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم، یعنی قیامت کے علم کا معاملہ صرف اللہ ہی سے متعلق ہے۔ قیامت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات، اور نہیں نکلتا کوئی بھی پھل، من اکمامہا، اپنے غلاف سے، وما تحمل من انثی، اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، ولا تضع، اور نہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی پھل ہے، گندم کے دانے کو ہی لے لیجئے، ایک خوشے میں نمودار ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پکنے کی نوبت آئے گی یا نہیں، اس میں کتنے دانے ہوں گے، کتنے ناقص ہوں گے، کتنے ضائع ہو جائیں گے، کتنے محفوظ رکھے جائیں گے، اس کے ٹھیک پکنے کا ٹائم کیا ہے، یہ کس کے نصیب میں ہوگا۔ انسانی علم تو انتہائی محدود ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بچے نے جنم لینا ہے، اس نے دنیا میں کب آنا ہے، کتنا عرصہ رہنا ہے، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، صحیح سلامت ہوگا یا ناقص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا انہیں، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکاء، کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، قالوا، وہ کہیں گے، أَذَنَّاكَ، ہم نے تجھ سے عرض کیا تھا، ما منا من شہید، ہم میں سے اس پر کوئی بھی گواہ نہیں رہا۔ تو اللہ کے علاوہ جن مزعومہ شریکوں پر ان کو بڑا ناز تھا۔ اہل مکہ بھی حضور سے کہتے تھے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب روز قیامت جب ان مشرکوں کو کہا جائے گا، اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم نے بڑا گمان کر رکھا تھا۔ اور سورہ مومن میں فرمایا، ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے تو ہم کسی چیز کو پکارتے بھی نہ تھے، وضل عنہم، اور وہ گم ہو جائیں گے ان سے،
ما كانوا يدعون من قبل، جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، کہ اللہ کے سوا دنیا میں وہ جس کو پکارتے تھے، یہ جنوں کو بھی پکارتے تھے، فرشتوں کو بھی پکارتے تھے، انبیاء صالحین کو بھی پکارتے تھے، اور اس کے علاوہ مورتی اور مجسموں کو بھی پکارتے تھے۔ قرآن مجید نے ان تمام کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ ان کو اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے رہے ہیں اکٹھا کر دیں گے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود بھٹک گئے تھے؟ تو یہ لوگ جواب میں کہیں گے، قالو، کہیں گے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمیں یہ حق حاصل نہ تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لیتے، یعنی ہم تو ساری زندگی اللہ تیری بندگی کرتے رہے، تجھ کو پکارتے رہے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، یہاں تک کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا سے بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ یہ تیری یاد دہانی کو فراموش کر بیٹھے اور ہلاک ہونے والی قوم بن بیٹھے۔ تو اب اس عالم میں جب یہ نیک اور صالحین، انبیاء اور شہداء، جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارا گیا تھا، یہ پکارنے والوں سے اعلان برات کر دیں گے، وَظَنُّوا، اور یہ پکارنے والے جان لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ التفسیر المیسر میں اس کی شرح میں لکھا ہے وَأَيْقَنُوا، اور وہ یقین کر لیں گے، اللہ ملجأ لَهُم مِّن عذاب اللہ، کہ اب اللہ کے عذاب سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ جن سہاروں کی وہ پرستش کرتے رہے تھے، انہیں پوجتے اور پکارتے رہے تھے، وہ خود ان سے بیزار ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔